خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے نام باب میں سے اس وقت جب یسوع پار ہو کر جرجاسیوں کے ملک میں پہنچا تو یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، روزوں کے دوران آج پہلا جمعہ ہے۔ ہم نے راکھ کے بدھ غور کیا کہ راکھ کا لگایا جانا کیا ہے، تو اس کو صرف ایک لفظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ راکھ لگانا بھی ہے لیکن در حقیقت راکھ ہو جانا ہے، اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ روزوں کے موسم میں در حقیقت پاک ماں کلیسیا ہمیں دعا، روزے اور خیرات کے بارے میں سکھاتی ہے، اور آج بھی جو باتیں ہم نے سنی ہیں اسی کا تسلسل ہے، اور آج ہم روزے کے بارے میں سیکھیں گے۔ لیکن ہماری بنیادی آیت یہ ہوگی کہ کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی پاک انجیل میں روزے کے متعلق یہ بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اور سوال کیا گیا ہے، اور سوال کرنے والے یوحنا اصطباغی کے شاگرد ہیں، جبکہ مقدس مرکز اس کا ذکر نہیں کرتا۔ کامنلی کویسچن جو ہے وہ ریز کیا گیا، لیکن مقدس متی بتاتا ہے کہ سوال کس نے کیا ہے، اور آج کی پاک انجیل میں سوال کرنے والے یوحنا اصطباغی کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ میں سوچ رہا تھا کہ سوال تو بڑا اہم، مناسب، درست اور قابل غور ہے۔ کیا استاد بتا کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ ہم تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کیا وجہ ہے؟ اور مسیح میں میرے عزیزو، جس طرح میں نے کہا کہ سوال تو بڑا مناسب ہے، درست ہے یا درست معلوم ہوتا ہے، وجہ کیونکہ شریعت، نبوت اور فضل، اور مجھے معلوم ہے کہ جو ہمارے پریشنرز ہیں وہ تینوں الفاظوں کو امیجیٹلی سمجھ گئے ہیں کہ what does it mean، تو اس لیے میں ان کو ایکسپلین نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ شریعت، نبوت اور فضل تینوں ہی ادوار میں روزہ موجود ہے، لوگ روزہ رکھتے رہے، روزے کی اہمیت کو بیان کیا گیا اور اس کی روحانیت کو بار بار یاد دلایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے
جب ان تینوں ادوار میں روزہ موجود ہے، اس کی اہمیت موجود ہے، تو سوال بھی قدرے درست معلوم ہوتا ہے۔ اور جلدی جلدی میں اگر دیکھا جائے تو شریعت میں کیا حکم ہے؟ اخبار کی کتاب 16 باب اور عدد کی کتاب اس کے 29ویں باب میں ذکر پایا جاتا ہے کہ کفارے کے دن روزے رکھنے کا شرعی حکم موجود ہے، اور یہ صرف سال میں ایک دن روزہ جو ہے وہ رکھنا جو ہے ہر شخص پر لازم ہے، کفارے کے روز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر یہودی کو، ہر اسرائیلی کو کم سے کم سال میں ایک روزہ رکھنا لازم ہے۔ اب سوال آپ کر سکتے ہیں کہ لوگوں نے تو روزے رکھے، ہاں لوگوں نے شخصی طور پر بھی روزے رکھے، اجتماعی طور پر بھی روزے رکھے، انہوں نے قومی طور پر بھی روزے رکھے، اور روزوں کی تعداد جو ہے وہ فرق ہے، لیکن شریعت میں حکم ہے کہ تم سال میں کم سے کم ایک دن روزہ رکھو۔ اسی طرح جب بات نبوت کی جاتی ہے، I mean to say نبوی ادوار کی بات کی جاتی ہے یا دور کی بات کی جاتی ہے، تو اس میں بھی روزہ اور اس کی اہمیت جو ہے بار بار خدا کے لوگوں کو بتائی جاتی ہے، اور جو آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہم نے سنا ہے۔ اور خدا کا بندہ اشعیاء نبی لکھتا ہے کہ دیکھو اپنے روزے کے دن تم اپنا مطلب نکالتے ہو اور اپنے کرندوں پر سختی کرتے ہو، دیکھو تم روزہ رکھتے ہو تاکہ لڑو اور جھگڑو اور شرارت کے مکے مارو، پس آج تک تم ایسا روزہ نہیں رکھتے تاکہ تمہاری سنی جائے۔ کیا میری پسند کا روزہ اور نفس کشی یہ نہیں کہ جب تو اپنے سر کو جھکائے، ٹاٹ اوڑے، راکھ پچائے، اور تو اپنا روزہ خداوند کی خوشنودی کے لیے کرے؟ تو نبوی دور میں روزے کی اہمیت اور روحانیت پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے، اور بنیادی طور پر روزے کو عدل اور انصاف اور بھلائی کے کاموں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا ہے۔ اور اسی طرح عہد جدید میں ہم بار بار روزے کے متعلق سنتے ہیں، اور جمعے والے دن، بدھ والے دن بھی ہم نے روزے کے متعلق سنا تھا، مقدس متی کی انجیل اس کے 6 باب میں، کہ ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں اس ساری باتوں کو نہیں دہراؤں گا۔ اب یہ تو شریعت میں، نبوت میں اور فضل کے دور میں روزے کی بات کی گئی ہے، لیکن جب یسوع کے زمانے کی بات کرتے ہیں تو اس دور میں جو فقی اور فریسی ہیں، بالخصوص جو فریسی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتے ہیں، اور وہ رکھتے بھی تھے۔ روزے کا حکم سال میں ایک دن ہے، فقی اور فریسی جو ہے ہفتے میں کتنی دفعہ روزہ رکھتے ہیں؟ 2 دن، اور یہ سوموار اور جمعرات کا دن ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آج کے کلام میں تو لکھا ہے کہ وہ اکثر روزہ رکھتے ہیں، whenever they want۔ تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں کہ کب کوئی روزہ رکھتا ہے، کتنا روزہ رکھتا ہے، کتنی دیر کے لیے رکھتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اب کیسا روزہ رکھا جاتا ہے، خدا کی پسند کا رکھا جاتا ہے یا نہیں، یہ کوسچن ہے۔ اب فریسی جو ہیں، اور یقینی طور پر جو یوحنا کے شاگرد ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، جبکہ فریسی جو ہیں ہفتے میں 2 دفعہ رکھتے ہیں، اور یوحنا کے شاگرد جو ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ فریسیوں کا جنرلی سپیکنگ ہم دیکھتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتے، ان کا جو روزہ رکھنے کا مقصد تھا وہ دوسروں کو دکھانا تھا، خداوند کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بڑائی کے لیے، جو کہ مقدس متی بھی اس کو بیان کرتا ہے۔ جبکہ یوحنا استباغی کے شاگرد جو ہیں روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا روزہ رکھنے کا مقصد 2 طرح سے ہے یا 2 طرفہ ہے۔ ایک کہ روزہ رکھنا تاکہ گناہوں سے معافی ملے، یعنی توبہ کرنا، اور دوسرا یہ وہ اس لیے بھی روزہ رکھتے تھے تاکہ آنے والے مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں
کہ دونوں ہی گروپس جو ہیں روزہ رکھتے ہیں، یہ ان میں کامن ہے، لیکن روزہ رکھنے کا مقصد اور سوچ جو ہے وہ شاید بہت فرق ہے۔ اور اسی پورے تناظر میں وہ کیا کرتے ہیں؟ یسوع سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اکثر روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے پورے سوال کا کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے۔ شریعت میں لکھا ہے، نبی دور میں بتایا گیا ہے، فقی اور فریسی جو ہے روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ایک سوال کیا گیا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یسوع ہمارا کامل اور عظیم استاد ہے، اور وہ سوال کا جواب اوائڈ نہیں کرتا، بلکہ یسوع سوال کا جواب ایک اور سوال کرنے سے دیتا ہے تاکہ اس کے سننے والے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اور یسوع کیا سوال کرتا ہے؟ سوال کے بدلے سوال، تاکہ ان کو جواب ملے۔ اور یسوع کیا سوال کرتا ہے؟ کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ اب غور طلب بات ہے کہ انہوں نے تو پوچھا کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ یسوع کہتا ہے کہ کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ تو یہاں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کیا پوچھا ہے؟ روزہ۔ یسوع نے جواب کیا دیا ہے یا لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ ماتم۔ تو مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیں کہ یہ مقدس متی کا پسندیدہ لفظ ہے، یا وہ اسے استعمال کرتا ہے، ماتم۔ جبکہ ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کے دوسرے باب 19ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں ماتم کی جگہ لفظ روزہ استعمال کیا گیا ہے۔ کیا جب براتی دلہے کے ساتھ ہوں گے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو مقدس متی جو ہے روزے کی جگہ لفظ ماتم استعمال کرتا ہے، جو کہ اس کی روزے کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں نے کہا کہ مقدس مرکز ماتم کی جگہ لفظ روزہ استعمال کرتا ہے، اور مقدس متی روزے کی جگہ لفظ ماتم استعمال کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ماتم لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ مقدس متی کے مطابق لفظ ماتم اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ روزہ جو ہے وہ دکھ اور ماتم کی علامت ہے، therefore وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب شاگرد اس لیے ماتم نہیں کرتے، یا سادہ لفظوں میں اس لیے روزہ نہیں رکھتے کیونکہ دلہا ان کے ساتھ ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ شادی کا ماحول کیسا ہوتا ہے، اور جب دلہے کی شادی ہوتی ہے یا دلہا شادی پر ہوتا ہے تو اس کے براتی جو ہیں وہ خوشی اور شادمانی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شادی جو ہے یہ تو در حقیقت خوشی کی علامت ہے، یہ شادمانی کی اور جشن کا وقت ہے۔ تو جشن کے وقت روزہ کیسے، یا شادی اور خوشی کے وقت ماتم کیسے؟ ہاں، ماتم کا وقت فرق ہے، خوشی کا وقت فرق ہے، لیکن they cannot go together۔ خوشی بھی ہو اور ماتم بھی ہو، not possible۔ اب دیکھیں، جب شادی ہے تو شادی پر ضیافت ہو سکتی ہے لیکن بھوک ہڑتال نہیں ہو سکتی۔ شادی میں تو کھانے کی بات ہوگی، بلکہ کھانے کا انتظار ہوگا، ضیافت کا انتظار ہوگا کہ کب کھانا جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ ضیافت کی بات بار بار کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شادی اور ضیافت دے گو ٹوگیدر۔ شادی کھانا کو نہیں تو پھر شادی ہے کہ نہیں مکمل؟ نہیں، اٹ مینس دے گو ٹوگیدر۔ اب جب دلہا ان کے ساتھ ہے، جب شادی کا وقت ہے، تو پھر ضیافت ہو سکتی ہے، دکھ، غم اور ماتم ہرگز نہیں ہو سکتا۔
تو دلہے کی موجودگی میں غم کرنا یا بھوک ہڑتال کرنا یہ اتنی سینس نہیں بناتا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ دلہے کی موجودگی کا جو وقت ہے دس از اے ٹائم ٹو فیسٹ بٹ ناٹ ٹائم ٹو فاسٹ. تھوڑا تھوڑا فرق ہے لیکن ہے بڑا اہم. دلہے کی موجودگی کا جو ٹائم ہے دس از ٹائم ٹو فیسٹ سیلیبریشن بٹ ناٹ فاسٹ. بھوکے رہنے کا وقت نہیں ہے. اس لیے جب یسوع انہیں یہ سکھاتا ہے کیا براتی جب دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں تو در حقیقت یسوع انہیں بتانا کیا چاہتا ہے. اور جو ہمارے لسنر ہیں وہ جلدی سمجھیں گے. دیکھیں دلہا جو ہے وہ مسیح خداوند خود ہے اور پرانے عہد نامے میں خدا کو بھی دلہے یا شوہر کے روپ میں تشبیہ دی گئی ہے. اب یسوع دلہا ہے جس کی انتظاری کی گئی, جس کے لیے تیاری کی گئی اور اتنی دیر سے اس کی تیاری کی گئی, اس کے منتظر تھے لوگ, اس کے لیے تیاری کر رہے تھے. یوحنا اصطباغی اور اس کے شاگرد بھی اس کی تیاری کرتے تھے. تو جب وقت آ پہنچا تو پھر یہ خوشی کا وقت ہے, ٹائم ٹو ریجوائس, کیونکہ دلہا یا خداوند یا المسیح یا مسیح آ چکا جس کے لوگ منتظر تھے. وہ کیوں آئے گا, کیوں آتا ہے؟ تاکہ دنیا اس کے وسیلے سے کیا کرے, نجات پائے. تو جب نجات کی بات ہے, زندگی کی بات ہے, بحالی کی بات ہے, تو پھر غم اور ماتم کی بات ہو نہیں سکتی. اس لیے یسوع کہتا ہے کہ دلہا میں ہوں, میں تمہیں بچانے آیا ہوں, تم میرے انتظار میں تھے, تم نے تیاری کی, اب میں آمجود ہوا ہوں. اب شادمانی ہے, ماتم نہیں, خوشی ہے, سیلیبریشن ہے, کیونکہ لانگ ویٹڈ مسیح ہیز کم. اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں اور جب وہ شخص آ جاتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. تو اسی طرح لوگوں نے, بنی اسرائیل نے, بلکہ دنیا نے المسیح کا انتظار کیا, لیکن مسیح اب آ گیا ہے تو پھر ماتم کرنا در حقیقت ضروری نہیں, یا ماتم کرنے کا کوئی سبب نہیں. ہاں اگر کرنا ہے تو خوشی کرنا ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلیبریٹنگ ود مسیح اور ان مسیح اور فور مسیح, بیکاز ہی ہیز کم, ہی ہیز ارائیوڈ. اب سوال یہ ہے کہ یسوع کہتا ہے کہ اس کے شاگرد یا براتی کب روزہ رکھ سکتے ہیں, اور آج کی تلاوت میں بیان بھی کیا گیا ہے. لیکن وہ دن آئیں گے, دیٹ از ببلیکل ورڈ, وے آف سیئنگ, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خاص طور پر استعمال ہوا ہے. لیکن جب وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب وہ روزہ رکھیں گے. جب دلہا ان کے ساتھ ہے پھر نہیں, جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا پھر وہ روزہ رکھیں گے. انگلش میں بہت واضح لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اور وہ ہے ٹیکن فرام دیم, ان سے لے لیا جائے گا, چھین لیا جائے گا. اور مقدس بلکہ اشعیاء نبی 53 باب میں اس کو اور بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ٹیکن, اشعیاء لکھتا ہے گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے. He was taken. کس مقصد کے لیے؟ وہ اپنی امت کی سرکشی کے سبب قتل کیا گیا. He was taken to be killed. یاد رکھیں, عام طور پر ہم یسوع کی مصلوبیت کے جو موت ہے اس کو اس کا مصلوب ہونا کہتے ہیں, لیکن جو شاگرد ہیں وہ بار بار لفظ قتل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے المسیح کو کیا کیا,
قتل کر دیا, مار ڈالا. تو اسی طرح خداوند یسوع کہتے ہیں کہ جب وہ ان سے لے لیا جائے گا, when he will be taken from them, کیسے گرفتار کر کے فتویٰ دینے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ وہ قتل کیا جائے گا, مار دیا جائے گا. اور جب ایسا ہوگا, جب وہ ان سے جدا ہوگا, جب وہ ان سے لے لیا جائے گا, جب وہ ان سے ٹیکن فرام دم کر لیا جائے گا, تو پھر در حقیقت وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مسیح کبھی بھی مجھ سے, آپ سے اور اپنی کلیسیا سے جدا نہیں ہوا, کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ میں دنیا کے ہر روز تمہارے ساتھ ہوں, جہاں 2 یا 3 میرے نام میں جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں. تو جب خداوند یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے درمیان ہوں, میں کبھی تم سے جدا ہو نہیں سکتا, then what is our purpose to fast? ہمارا روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ یسوع تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. تو یسوع نے یہ کہا کہ اس کے شاگرد اس وقت روزہ رکھیں گے جب ان سے وہ لے لیا جائے گا, جدا کر لیا جائے گا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, پھر ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو مسیح میں میرے عزیزو, ان روزوں کے دوران ہم بار بار اس پر غور کریں گے, دہرائیں گے بھی, بار بار اس پر بات ہوگی کہ ہمارا روزہ رکھنے کا مطلب اپنے گناہوں پر نالا ہونا ہے, غم کرنا ہے. یعنی ہم توبہ کے لیے, کنورژن کے لیے, ریٹرن کے لیے, واپسی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. جس طرح ہم نے کہا ہے کہ خدا سے کیا کرو؟ میل کر لو. ہاؤ ٹو فاسٹ؟ بائی فاسٹنگ. ہاؤ؟ بائی پریئنگ. ہاؤ؟ بائی گیونگ چیریٹی. خدا سے کیا کرو؟ میل کر لو. تو ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ خدا سے میل کرنے کے لیے, خدا سے صلح کرنے کے لیے, اس کے پاس جانے کے لیے, اپنے گناہوں کی معافی کے لیے, توبہ اور تجدید کے لیے. ان ون ورڈ, فار کنورژن. اس لیے مسیح میں میرے عزیزو, روزہ رکھنے کا حکم ہے, روزہ نہ رکھنے کا حکم کبھی بھی نہیں پایا جاتا. اس لیے مقدس متی میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو, تو ہمارے روزے کا مقصد کیا ہے؟ توبہ, تبدیلی اور تجدید. دوسرا, ہمسائے کے لیے انصاف اور بھلائی, جو انبیاء کرام کا بہت بڑا سٹرونگ میسج بھی ہے. نیز یاد رکھیں, اور دھیان سے میری یہ بات آپ نے سننی ہے اور میں سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں. یسوع کے وقت اور اس کے بعد کے وقت کے درمیان ایک وقت ہے, اور وہ موجودہ وقت ہے, جب یسوع یہاں تھا اور پھر وہ آسمان پر چلا گیا. اب اس وقت کے درمیان ایک وقت ہے, وہ موجودہ وقت ہے. اور اس موجودہ وقت میں ہوتا کیا ہے کہ ایماندار مختلف آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں, شیطان سے جنگ لڑتے ہیں. اس لیے انہیں روزہ اور دعا کی ضرورت ہے. یہی نہیں, ایک ایماندار کی زندگی میں مصائب اور زیتیں بھی آ سکتی ہیں, آتی بھی رہی ہیں, آئیں گی بھی, اور آ بھی رہی ہوں گی, اور ہر روز شاید ہم اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں. اب ایسے حالات میں جب ہم نے مقابلہ کرنا ہے, جب ہم نے دکھوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے, تو ایسے حالات میں, ایسے وقت میں روزے کا موقع اور اوقات جو ہے وہ ابھرتا ہے. یو فیل لائک فاسٹنگ. آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے روزے کی ضرورت ہے تاکہ میں ان سب چیزوں کا کیا کروں؟ مقابلہ کروں. اور اس لیے دعا اور روزہ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہمیشہ دعا میں سرگرم رہیں,
اور روزوں کے دوران روزہ رکھ کر خداوند کی طرف بڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ سب کی موجودگی قابل ستائش ہے، اور اس بات کے لیے میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں. جب بات روزے کی ہے، جب بات دعا کی ہے، جب بات عبادت کی ہے، آپ یا میرے جتنے بھی پریشنرز ہیں یہ ہمیشہ وقت نکالتے ہیں. اس بات کے لیے میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ کی موجودگی کے لیے میں خدا سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح دعا میں سرگرم رہیں. اور یقینی طور پر جب روزہ بھی رکھیں گے، دعا بھی کریں گے، تو ہم خداوند کی طرف بڑھیں گے، روحانیت میں ترقی کرتے جائیں گے. اس لیے آپ کا دعا کے لیے، عبادت کے لیے آنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل ستائش ہے، اور اس بات کے لیے میں آپ کو شاباش بھی دیتا ہوں. اور آپ نے بہت لمبا انتظار بھی کیا اور ابھی تک بیٹھے ہیں. And that is your conviction, dedication, that I always appreciate. Our community is blessed with this gift, the gift of prayer. اور اس بات کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں. آپ کبھی تھکتے نہیں، آپ کبھی اکتے نہیں. ایٹ لیسٹ میں نے 2 سال میں نہیں دیکھا، اور یہ بڑی گواہی ہے. لیکن پھر بھی ہمیں بار بار یاد رکھنا ہے، انسان ہیں، کمزور ہیں، گناہگار ہیں، بھول جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، فیصلوں میں غلطی ہو جاتی ہے، اور 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ. انسان ہے نا، فیصلوں میں غلطی بھی ہو جاتی، آپ سے بھی اور مجھ سے شاید 100 دفعہ. لیکن دعا سے توجہ نہ ہٹائے. دیٹس مائی اپیل اینڈ ریکویسٹ. روحانی اصلاح بھی ہے. کچھ بھی ہو جائے ادھر ادھر نہ دیکھیں، جسٹ لک ایٹ دا لارڈ. آپ کا دھیان دعا کی طرف رہنا چاہیے. دیر ول بی مینی ڈسٹریکشن. ہو سکتا ساؤنڈ والی دی آواز نہ آندی ہوئے، ہو سکتا ہے ادھر کوئی لوکی شور شر پاندے ہو سکتا ہے فادر ادھر کو گل کر جائے. بٹ یو شوڈ ناٹ بی ڈسٹریکٹڈ. پلیز نیور. دعا میں سرگرم رہیں روح اور سچائی کے ساتھ. اور جب میں اور آپ روح اور سچائی کے ساتھ دعا کریں گے تو پھر یہ حقیقی دعا ہوگی. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دعا جو ہے، عبادت جو ہے، اور در حقیقت دعا جو ہے وہ ایماندار کا سانس ہے. اے بند تے زندگی بند. آئیں خدا سے دعا مانگیں کہ ان روزوں کے دوران ہم روزہ بھی رکھیں، اپنے آپ کو تبدیل بھی کریں، اور دعا میں ہمیشہ سرگرم رہیں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.